अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान को IMF की जानिब से जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था उसकी $1.1 अरब किस्त की मंजूरी भी मिल गई है और आइंदा चंद दिनों में ये डॉलर्स भी पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस मौके पे ये कहा है कि कर्ज़ लेना कामयाबी नहीं बल्कि ये नाकामयाबी है। बहरहाल पाकिस्तान कर्ज़ों के गिरदाब में तो है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो हालात हैं और साथ ही साथ इकनॉमिक बहरान भी मौजूद है, लेकिन ये जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं IMF की तरफ से, जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा सवाल पूछगछ सिलसिले रहते थे, अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों से उसमें कुछ नरमी है। लेकिन जो आइंदा 3 साल का एग्रीमेंट पाकिस्तान करना चाहता है उसके लिए शराइत क्या होंगी? क्या वो शराइत ऐसी होंगी कि अवाम पे मज़ीद बोझ पड़ेगा, या पाकिस्तान की जो फाइनेंस टीम है वो लोगों को या IMF को इस बात पे कन्विंस कर लेगी कि जो भी होगा मुल्क के लिए बेहतर होगा और ये शराइत कुछ कम होंगी, अवाम पे बोझ कम पड़ेगा? इस पर कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि जो LNG रेफरेंस दायर किया गया था नैब की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, वो उन्होंने वापस ले लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी नैब को अदालत के अंदर भी ललकारते थे, बाहर भी वो बारहा कह चुके हैं कि नैब जो है ये ख़त्म कर देना चाहिए। अब नैब की तरफ से ये रेफरेंस वापस लेना यकीनी तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी की कामयाबी है, लेकिन इस रेफरेंस से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे या फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी, जिन लोगों ने जो LNG टर्मिनल्स थे उन पे इन्वेस्टमेंट की थी, उन पे क्या गुजरी, और जो दीगर बिजनेसमैन थे, बिज़नेस कम्युनिटी है, उसके लिए क्या पैगाम गया? अल्टीमेटली इसका फ़ायदा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को क्या हुआ? ये बुनियादी सवाल है जो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर शेर अफजल मरवत को नामज़द कर दिया गया है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ईवान में नुमाइंदगी करते हुए वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। इससे पहले हामिद रज़ा का नाम भी आ रहा था, लेकिन अब शेर अफजल मरवत का नाम फ़ाइनल हो गया है। इम्पॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, मदाखलत से मुतालिक उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था, उस पर राय मांगी थी। आज बड़ी डिटेल इस पर गुफ्तगू हुई है समाअत में, और अब 7 मई तक मुलतवी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अब जो तजावीज़ और सिफारिशात हैं वो आनी हैं। ये भी आज बात सामने आई कि जो हाई कोर्ट्स की तरफ से और लोअर कोर्ट्स की तरफ से सिफारिशात और तजावीज़ आई हैं उनको पब्लिक किया जाए। अब क्या ये केस तयन करेगा इस बात का कि मदाखलत अगर होती है तो किस तरह होती है, आइंदा नहीं होगी? ये इंतहाई अहम नुक्ता है। मैटर सब जुडिस है, लेकिन इसके असरात हैं क्या, इस पर भी बात करेंगे। गंदम से मुतालिक पंजाब हुकूमत फ़ैसला नहीं कर पाई है, किसान अभी तक मुश्किल में हैं। इरशाद साहब, जो ख़त से मुतालिक आज समाअत हुई हैं, सिफारिशात पब्लिक करने का भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सिफारिशात अभी रहती हैं। मामला सब जुडिस है, हम इसके उन पहलुओं पे तो नहीं जा सकते अभी कि वो तो फ़ैसला आने के बाद ही हो सकता है, लेकिन अब तक की जो कार्रवाई रही है, आप क्या समझते हैं कि अब एक डिफाइनिंग मोमेंट है ये? देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, आपने जो IMF के हवाले से बात की है, नंबर 1 तो ये है कि ये कोई शराइत ना आयद होनी थी ना, क्योंकि ये जो स्टैंड बाई प्रोग्राम था उसकी एक किस्त, मैंने अगले प्रोग्राम की बात की है जो अगले 3 साल के प्रोग्राम में जा रहे हैं। इस दफ़ा उस तरह नहीं हुई, ये हमें मिलनी थी किस्त, और इसका रिव्यू जो था वो हो चुका था। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसकी मंजूरी दे दी है, और दूसरी ये है कि वो रकम ट्रांसफ़र हो गई है। रिव्यू में भी तो IMF नाक से लकीरें निकलवा देते हैं। वो हो गया था ना, रिव्यू हुआ और लकीरें हम निकाल चुके हैं। तो अब वो रकम जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो रकम आज हमें मिल चुकी है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम मिल चुकी है, और ये 1 अरब 10 करोड़ है, लेकिन 1 अरब हम शाह खर्च कितने हैं कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर लेने के लिए हम आपके बकौल नाक से लकीरें निकाली, लेकिन 1 अरब डॉलर की गंदम मंगा ली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। सही है, हमारे पास गंदम के ज़खायर मौजूद थे। अगली फसल के बारे में सारे माहिरीन बता चुके थे हुकूमत को और सरकारी महकमे भी कि अच्छी फसल आ रही है, बम्पर क्रॉप आ रही है, लेकिन हमने 1 अरब डॉलर की गंगा ली।
اب اس میں کس نے کتنا بھتہ وصول کیا، بھتہ ہی کہنا چاہیے کک بیک کو، اور کتنا کس کی جیب میں وہ پیسہ گیا، لیکن ہم نے وہ گندم منگا لی، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا کسان جو ہے وہ بیچارہ چیخ و پکار کر رہا ہے کہ اس کی کوئی گندم لینے، یعنی ہماری اطلاعات کے مطابق مختلف دوست بتا رہے ہیں کہ 3900 ریٹ ہے۔ یہ جو ریٹ ہوتا ہے ریزرو پرائس ہوتی ہے کہ اس سے کم نہیں بکے گی، لیکن 2800 2900 3000 روپے میں سودے ہو رہے ہیں، کیونکہ باردانہ حکومت دے نہیں رہی۔ کیوں نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ اس کے پاس سٹاک موجود ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کسان کے پاس بیچارے کے پاس باردانہ نہیں ہے، تو آڑتی اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اور وہ اس کی گندم جو ہے، اب یہ جو بارشیں بے موسم کی شروع ہو گئی ہیں وہ تباہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ گندم کم کاشت ہوگی، اور پھر ہم امپورٹ کریں گے، اور پھر ہم رونا روئیں گے کہ زر مبادلہ۔ لیکن اس کا کوئی حل تو ارشاد صاحب نکالنا ہوگا نا؟ وہ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پنجاب حکومت کا موقف بھی لیتے ہیں۔ $1 ارب کے جو بات ہوئی کہ $1 ارب کی ایک طرف یہ وقت ہے کہ ہم پہ شرائط عائد ہوتی ہے، دوسری طرف ہماری پلاننگ اور ہماری پلاننگ یہ ہے، اور ہماری شاخرچی یہ ہے، بے نیازی یہ ہے کہ ہم $1 ارب کی وہ چیز منگوا لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، صحیح ہے، پرواہ نہیں کسی کو، صرف چند لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے۔ اب یہ جو 6 ججز کا خط ہے، دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ مداخلت ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جسٹس عبدالقیوم کے ساتھ، ملک قیوم کے ساتھ جو سیف الرحمان صاحب کی ایک تاریخی آڈیو لیک ہوئی تھی، تو وہ مداخلت ہی تھی جی، کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور وہ فیصلہ اس طرح ہو بھی گیا۔ تو اس طرح کے بعد میں بھی کئی واقعات آ چکے ہیں، اور ججز کہہ چکے ہیں، مطلب شوکت صدیقی صاحب کہہ چکے ہیں، ایک دو کیسز اور میں بھی ایسا ہوا ہے، یہ ہوتی ہے۔ اب کم از کم یہ جو کیس چل رہا ہے، اس سے ایک تو یہ ہوگا جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے آج کہا کہ اس کے لیے کوئی روک تھام کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانا پڑے، انتظام بنانا چاہیے، کوئی انتظام کرنا ہوگا کہ بھئی یہ دوبارہ نہ ہو، اور اس کا انتظامی اثرات کیا ہوں گے، عدالتی اثرات کیا ہوں گے، یہ چیز ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چیز پہلے عدالتی راہداریوں میں باتیں خسر پسر میں ہوتی تھی، اب وہ کھلم کھلا اوپن کورٹ میں ہونے لگی ہیں، اور اس پر ڈسکشن جو ہے قومی سطح پر ہو رہی ہے۔ اس کا یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آج کے دن تک یا کل تک ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ڈویژن ہے۔ آج جو سپریم کورٹ میں وکلاء پیش ہوئے مختلف باڈیز کی طرف سے، تو لگتا یہ تھا کہ کم از کم اس ایک پوائنٹ پر تو اب باڈیز بھی متفق ہو رہی ہیں، اور ججز کے ہاں بھی ایک اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے کہ جی اس کی روک تھام ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا عدالتی نظام کی اگر ساکھ نہیں ہوگی جی، تو آپ کا جو سسٹم ہے جمہوری، اس کی بھی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، آپ کا جو سماجی تانا بانا ہے وہ بکھر جائے گا، آپ کی جو معیشت کے معاملات ہیں وہ بھی سدھر نہیں پائیں گے۔ عوام کے اندر دیکھیں، عوام کے لیے سب سے بڑا کسی بھی ریاست میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے عوام کو یہ یقین ہو، کیونکہ ریاستیں وجود میں 2 مقصد کے لیے آئی جی، ایک تو یہ ہے کہ امن امان کی صورتحال کو لوگ انفرادی طور پر کنٹرول نہ کریں، اس میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، تنازعات ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ انصاف کا ایک فول پروف نظام ریاست فراہم کرتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے، اگر انصاف سے بھی لوگ مایوس ہو جائیں، ان کو یہ پتا ہو کہ جی جنگل کا قانون ہے، یہاں جو طاقتور ہے جو مرضی کرے گا، ہمیں کہیں سے ریلیف نہیں مل سکتا، تو پھر ریاستیں کمزور ہوتی ہیں، معاشرے کمزور ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے ضروری ہے، اور جس ملک میں 6 ججز اور پشاور ہائی کورٹ کا جو تجاویز آئی ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کی تجاویز آئی ہیں، اس میں بھی اس سے بھی مترشح ہو رہا ہے کہ یہ ایک صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی شکایات موجود ہیں۔
تو اس لیے یہ ایک دفعہ طے ہو جانا چاہیے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، تاکہ عوام کا نظام انصاف پر بحال ہو اعتماد، تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو کہ اور جو بھی ہمیں مشکلات پیش آئیں، مالی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر مسائل کا شکار ہوں، لیکن کم از کم انصاف ہمیں ملے۔ شاہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور انصاف لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ نہیں، یہ تو یہاں ڈیلے تو اور چیز ہے، ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ڈیلے کے بعد اگر 10 سال کے بعد بھی انصاف نہ ملے بندے کو، 10 سال انتظار کرنے کے بعد، تو اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا۔ شاہ صاحب یہاں تو ہمیں خود ایون سپریم کورٹ میں ایسے کیسز آئے کہ شاید دادا جی نے کیس کیا تھا اور پوتا جی کی بار اس کا فیصلہ آیا، دیوانی کے کیسز کی یہ مثالیں موجود ہیں۔ سر، ایک سزائے موت کا کیس ہے، وہ نہیں سنا جا رہا، اور جب بری کیا گیا اس شخص کو پتہ چلا اس کو تو سزائے موت ہوئے 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بری کیا گیا، وہ جیل میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ہو چکا ہے۔ اس وقت 57,000 پینڈنسی ہے صرف سپریم کورٹ میں، 17,456 ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی جو کورٹس ہیں، لوور کورٹس ہیں، ان سے سفارشات منگوائی جائیں کہ اس پینڈنسی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اچھا، اس کی جو پینڈنسی کی جو وجہ ہے نا، ایک دو چیزیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر تھانے کی سطح پہ، پٹوار کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پر لوگوں کو انصاف مل رہا ہو تو عدالتوں پر بوجھ نہ آئے۔ جی، اور پھر جو اپیل کے ہم نے 4 درجے رکھ دیے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایک اپیل، پھر دوسری اپیل، پھر تیسری اپیل، پھر سٹے سب سے بڑا ایک ایشو ہے۔ پھر جو سٹے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پینڈنسی ہے، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب لوگوں کے معاملات ڈیلے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں بھاگ کے ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر تھانے کی سطح پہ ہمارے ساتھ تھانے دار زیادتی نہ کر رہا ہو، جو ہمارے جان مال کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، وہ اگر زیادتی کرے، یعنی پہلے دیکھنا ہوگا کہ کتنے جو کیسز ہیں 57,000 میں سے جو کسی انڈیویجول کے ریاست کے ادارے کے خلاف ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ انفرادی کیس ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہاں یہ ہوتا ہے کہ بیشتر کیسز جو ہیں، کوئی وابڈا کے خلاف کیس ہے، کوئی ایس ایچ او کے خلاف کیس ہے، کوئی محکمہ مال کے خلاف کیس ہے۔ 2700 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے اس دن کہا تاجروں سے صنعتکاروں سے ملاقات میں کہ 2700 ارب روپے جو ہیں وہ بالکل درمیان میں کھڑے ہیں، جن کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے پاس آنے ہیں یا بزنس کمیونٹی کے پاس جانے ہیں۔ اب یہ چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں نا، بزنس کمیونٹی سے آپ بات کریں گے، وہ بتائیں گے کہ جناب ہم پر ایک کیس، پرانی بات ہے کہ ریبیٹ کا کیس تھا، پیسے گورنمنٹ نے کسی ادارے کو واپس کرنے تھے، 40-50 کروڑ، ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ پیسے واپس کیے جاتے، ان پر اور کسی حوالے سے پینلٹی ڈال دی گئی تاکہ یہ پیسے دینے نہ پڑیں۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے وہ سیدھا عدالت میں جائے گا کہ یہ جی کہاں سے آ گیا۔ ایک ایڈوانس ٹیکس کا کیس تھا کہ ایک ادارے نے مہربانی کی کہ ایڈوانس ٹیکس جمع کرا دیا، اب اگلی دفعہ ٹیکس ڈبل کر کے بھیج دیا تاکہ یہ تو ہضم ہونا۔ اب ایسی صورت میں اگر ریاست اور ریاستی ادارے خود ظالم کا روپ دھار لیں، جگہ ٹیکس لگانے شروع کر دیں، تو ظاہر بات ہے کہ پیڈنسی بڑھے گی۔ لوگوں کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا جو حقوق ہیں ریاست میں وہ محفوظ ہیں، ہم پر فرد پر کرے گا، کم از کم ریاست جو میرے حقوق کی محافظ ہے وہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گی۔ صحیح ہے۔ لیکن یہاں بالکل الٹا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے پولیس کا ذکر کیا، کل میں خبر دیکھ رہا تھا پاک پتن سے۔ پاک پتن میں 3 سال پہلے ایک بچی کا اغوا کا کیس ہے، اور وہ لوائقین کے مطابق اغوا ہوتی ہے، اور محلے کے ایک شخص پہ، ایک نوجوان پہ وہ الزام عائد کر دیتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اس سے اعتراف کروا لیتی ہے، اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے بچی کو مار کے نہر میں پھینک دیا ہے، اور نہر کے پاس سے بچی کے جوتے بھی برآمد ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے 3 سال کے بعد وہ بچی گھر واپس آ جاتی ہے، جبکہ ملزم اعتراف کر چکا ہے۔ اب ایک یہ ایبسولوٹ اگزامپل ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کیسے آپریٹ کر رہا ہے۔ سسٹم کے اس میں کیا ہے، وہ شخص جو ہے
اس کو تحفظ ہے اپنے بڑوں کا، اپنے افسران بالا کا، اس نے زبردستی کسی سے اعتراف کرا لیا اور داخل دفتر ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، اور بچی زندہ سلامت، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اکرم شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے مایہ ناز قانون دان ہیں، سینئر وکیل ہیں، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب، آج جو سماعت ہوئی ہیں 6 ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ میں، بنیادی جو سوال ہے پاکستان کے عوام کا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کیس کے بعد کوئی ایسی راہ ہموار ہو جائے گی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور یہ جو مداخلت سے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ جو الزام لگتا ہے، اس کی اصلیت بھی سامنے آئے گی اور یہ رک سکے گا سلسلہ؟ آپ کا بہت شکریہ۔ اصل بات آپ نے اپنے سوال میں ہی آپ کا جواب پنہا ہے۔ یہ جو توہین عدالت کی جو کارروائی ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالستار بابر صاحب نے ڈی سی اسلام آباد کو توہین عدالت کی سزا کے طور پہ ایک سزا دی، اور اس کے بعد اس سزا کو معطل کر دیا تاکہ وہ اپنا اپیل کا حق استعمال کر سکے، لیکن وہ آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی اس کو ہاتھ لگائے۔ اور بات اصل یہ ہے کہ یہ توہین عدالت سے حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر پرابلم ہے، پوری جوڈیشل انسٹیٹیوشنز اس کو فیس کر رہی ہیں، اور اس کی نشاندہی بار بار کی گئی ہے۔ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا، اس سے پہلے ایئر مارشل اصغر خان بنام جنرل اسلم بیگ، جن میں 16.5 برس ایک وکالت کرتا رہا ہوں، تو یہ ایک تسلسل ہے، ایک جو ہے وہ منوربلٹی کا، اور جب تک صارفین عدل کو یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ ان کو ان کا حق مل جائے گا، اس وقت تک نہ تو پاکستان میں کوئی قانونی، کوئی سیاسی یا کوئی دستوری استحکام نہیں آ سکتا۔ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، اگر ان کے ذہن پہ یہ دباؤ ہو کہ ان کے فیصلوں کے نتیجے میں ان کے اہل خانہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی افتاد پڑ سکتی ہے، تو آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ان کی جو کیپیسٹی ٹو ایڈمنسٹر جسٹس ہے وہ ایکلپس رہ جائے گی ان دباؤ کے نیچے۔ تو یہ بہت ضروری کیا انہوں نے، اسلام آباد کے فاضل جج صاحبان نے یہ ایک بہت اچھا معاملہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا کہ آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ شوکت صدیقی صاحب کا وہ مقدمہ تھا جس میں شوکت صدیقی صاحب نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہوئے جنرل فیض حمید کا نام لے لیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنے منصب سے دستبردار ہونا پڑا۔ ان کو مس کانڈکٹ میں جنرل جسٹس چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو صدارت میں چیف ججی میں جو سپریم کورٹ تھی، انہوں نے اس کو برخاست کر دیا، ان کو شوکت صدیقی صاحب کو۔ تو اس کے تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 فاضل جج صاحبان کا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ خط میں سمجھتا ہوں ایک نہایت اچھا اقدام تھا۔ اور اس سے یہ دیکھیں آج جو باقی ہائی کورٹس کی جانب سے جو انسٹیٹیوشنل رسپانس فائل کیا گیا ہے، اس کے مطابق تمام ہائی کورٹس نے بیک زبان ہو کر ان کی حمایت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جہاں 60 جج کی اسٹرینتھ ہے، ان کا رد عمل بھی وہی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 60 جج صاحبان والی ہائی کورٹ وہی بات کہہ رہی ہے منوربلٹی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشل فنکشنز کے بارے میں، جو اسلام آباد کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب، باقی ہائی کورٹس بھی، پشاور ہائی کورٹ بھی یہی بات کہہ رہی ہے۔ ہاں جی، پشاور بھی، بلوچستان بھی۔ تو میں جی شیخ صاحب، قطع کلامی معاف، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی قطع کلامی معاف، جی سوال پوچھ لیجیے۔ ہاں، اسی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے، جوڈیشل کمیشن کوئی بنتا ہے فل کورٹ، تو اب ججز سے کوئی باقاعدہ ثبوت طلب کیے جائیں گے یا ان کا بیان حلفی ہی کافی ہوگا، اور کیا ان سے بیان حلفی لیا جائے گا؟
یہ کوئی ایڈورسری پروسیڈنگز تو ہے نہیں کہ ان کا بیان حلفی لیا جائے. جی اگر سپریم کورٹ چاہے جی کوئی ان کی کمپلین، میرے خیال میں تو ان کی کمپلینٹس جو ہیں جی وہ اتنی حقیقت پہ اور سچائی پہ مبنی ہیں جی کہ وہ عدالتیں، وہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشنلی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن لائک لاہور ہائی کورٹ، لائک پشاور ہائی کورٹ، لائک بلوچستان ہائی کورٹ، لائک سندھ ہائی کورٹ، یک زبان ہو کر وہی بات کہہ رہے ہیں جو اسلام آباد کے 6 آنریبل ججز نے بات کری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ہائی کورٹس کے جج صاحبان سے یہ ثبوت مانگا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے. بات یہ ہے ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ دستور کا آرٹیکل پڑھیں 2A جس کے تحت آبجیکٹو ریزولوشن کو پاکستان کے دستور کا ایک سبسٹینٹو پارٹ بنا دیا گیا ہے. وہاں سے لے کر آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 25، ایکسس ٹو جسٹس 14، پورے دستور کے بنیادی حقوق کی بنیاد جو ہے وہ ایک ایسا نظام عدل ہے جس کے اوپر کوئی خوف و ہراس نہ ہو. آپ یہ بتائیں کہ قاضیوں پر، منصفین پر خوف و ہراس کی فضا طاری کر کے آپ توقع رکھتے ہیں جی کہ پاکستان کی ریاست وہ کامیاب ہو گئی ہے ایک فری اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم مہیا کرنے میں صارفین عدل کو؟ میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب سوال یہ ہے، جج صاحبان سے کسی ثبوت طلب کرنے کی کوئی جی شیخ صاحب سوال یہ ہے، وہ جج صاحبان ہیں، آنریبل ہیں، لیکن معاملہ اب جب کورٹ میں ہے، عدالت میں ہے، اور ظاہر ہے اس میں ان کا کردار فریق کا بھی تو ہوگا. اب جب وہ الزام عائد کر رہے ہیں، وہ الزام درست ہے یا وہ الزام غلط ہے، پھر اس کا تعین کیسے ہوگا؟ میرے بھائی یہ جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہیں یہ ایڈورسریل پروسیڈنگز نہیں ہیں. آپ بنیادی حقیقت کو سمجھیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک مقدمہ ان 6 جج صاحبان نے وہ مقدمہ داخل کیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. 6 جج صاحبان نے پاکستان میں سپریم جوڈیشل کونسل جو جج صاحبان کے احتساب کا ادارہ ہے اس سے رہنمائی طلب کی ہے کہ ہمیں اس طرح مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس صورتحال میں جبکہ آپ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو فارغ کر چکے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل فارغ کر چکی ہے اور اب بحال کر چکی ہے سپریم کورٹ، ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے ایسے حالات میں. انہوں نے کوئی ریلیف نہیں مانگا عدالت سے. سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا ان 6 جج صاحبان نے. انہوں نے خط لکھا ہے رہنمائی طلب کرنے کے لیے. اسی طریقے سے وہ ملزم نہیں ہیں، ایک فریق نہیں ہیں، وہ اطلاع دہندہ ہیں. انہوں نے ایک خطرے کی طرف نشاندہی کی ہے جو صارفین عدل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور اس میں تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ داد کے اور تحسین کے مستحق ہیں 6 جج صاحبان، اور باقی تمام عدالت عالیہ کے جج صاحبان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز، صداقت پہ مبنی آواز بلند کی ہے سپریم کورٹ کے سامنے تاکہ سپریم کورٹ ان کی رہنمائی کر سکے. یہ کوئی ایڈورسری پروسیڈنگ تو نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا فلاں ادارے کو یہ سزا دے دیں، یہ کریں. انہوں نے تو کہا ہمیں بتائیں ہم کیا کریں ایک وداؤٹ فیئر اینڈ فیور عدل کی صدا بلند کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب، اس کا رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رہنمائی حاصل کی ہے، جو ہو چکا اس پر تو کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئے گی. آئندہ کے لیے کوئی اقدامات تجویز ہوں گے اور یہ طے ہوگا کہ آئندہ اگر کوئی مداخلت کرے تو اس کا رسپانڈ بطور ادارہ اور ججز انفرادی طور پر کیسے کریں گے. یہی طے ہوگا اصول. جی بھائی یہی طے ہونا چاہیے. یہ ہر صورت میں طے ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی اے، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیر شوڈ بی اے فائر وال اراؤنڈ دی ججز اینڈ دوز ہو آر ٹرائنگ ٹو انفلوئنس دوز ججز. آپ بھی میری بات سے اختلاف نہیں کریں گے کہ عدالت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ لیٹیگنٹس کی طرف سے نہ ان کے اپنے باقی کولیگز کی طرف سے ہی. آج سارا دن اگر آپ نے وہ لائیو سٹریم میں بحث سنی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. جو سوالات وہاں اٹھائے گئے ہیں، جس طریقے سے اس کی تحقیق ہوئی ہے، وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کیا کیا
رکاوٹیں ہمارے راستے میں درپیش ہیں ان کو کیسے عبور کیا جائے جی ٹھیک ہے. تاکہ صارفین عدل کو انصاف ملے اور وہ مطمئن ہوں اور ریاست کے اس فریضے کے اوپر وہ مطمئن ہوں کہ ریاست پاکستان نے ہمیں ایسے نظام عدل ہمیں دیا ہے جو ہماری جملہ ضروریات کو اور جملہ عدل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں شیخ صاحب, بریک کے بعد آپ بھی جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا طویل تجربہ ہے, ساری زندگی آپ نے بطور قانوندان صارفین عدل کی خدمت کی ہے. ماشاء اللہ ادوار کو چھوڑ کے سب سے زیادہ کس دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے اس پہ دباؤ رہا؟ آپ سے دیانتداری کے ساتھ میں عرض کروں تو جوڈیشری پہ مارشل لاؤں کے ادوار سے پہلے بھی دباؤ رہا اور مارشل لاؤں کے ادوار کے بعد بھی دباؤ رہا. اور جب باہر سے دباؤ آئے تو پھر اندر کی تھوڑی بہت اونچ نیچ آدمی کو نظر نہیں آتی, آدمی کو بڑی بڑی باتیں نظر آتی ہیں. اب دیکھیں نا, مولوی تمیز الدین کا جب کیس ہوا تو اس وقت کوئی ماشاء اللہ نہیں تھا. آپ کو تو اچھی طرح پاکستان کی تاریخ سے مجھ سے بھی زیادہ بہتر واقف ہیں. اور جو ہے جسٹس منیر نے وہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ, سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ اسینٹ نہیں لی گئی تھی اس پہ کانسٹیٹیوشن پہ گورنر جنرل کی, اس لیے یہ ریٹ نہیں جاری ہو سکتی تھی. سو وہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ دے کر اس کو کیے دھرے کو لپیٹ لیا انہوں نے. اس کے بعد پھر ایسے بھی ادوار رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کے جانے کے بعد یہ ایک یحییٰ خان کا جو مقدمہ تھا, جو آسمہ جہانگیر مرحومہ نے اپنے والد کی ملک غلام جیلانی ملک صاحب کی رہائی کے لیے جو مقدمہ 72 میں داخل کیا تھا, تو جب یحییٰ خان پاکستان کو تقسیم کر چکے اور یہ پسند کر چکے کہ اب وہ پینشن لیں گے اور پاکستان مغربی پاکستان کے بقیہ حصے پہ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت قائم ہو گئی, تو انہوں نے پھر یہ مقدمے کا فیصلہ دیا کہ ماشاءاللہ ایک اللیگیلٹی تھا اور یحییٰ خان ایک یوزرپر تھا اور جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ سب غیر دستوری تھے, غیر جمہوری تھے. اسی طریقے سے آپ بے شمار دیکھیں نا, یہ مشرف صاحب نے جس طریقے سے 2 دفعہ, ایک دفعہ ماشاءاللہ لگا کر 12 اکتوبر کو حکومت پہ قبضہ کیا, اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی ہی حکومت کے خلاف ماشاء اللہ لگا کر 60 سے زیادہ ججز کو پابند سلاسل کر دیا اور عبوری حکم جاری کر دیا, عبوری دستور کو معطل کرتے ہوئے. تو پاکستان کی جوڈیشری میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ایک بہت ہی ایک اپریشیبل جوڈیشری ہے کہ 75 سالہ جبر کے دور پہ انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے. جب فیصلہ ہوا ضیاء الحق صاحب کے کریش کا حاجی سیف اللہ خان صاحب کی پٹیشن پہ دوبارہ الیکشن کروانے کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی تو غلط تحلیل ہوئی, لیکن چونکہ الیکٹریٹ کو اپیل کی گئی ہے اس لیے ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے, اور الیکشن ہونے دیا انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا یہ جو 88 کا الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید برسر اقتدار ہیں. تو جوڈیشری نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جہاں بھی ان کو موقع ملے وہ اپنی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کریں. اچھا شیخ صاحب, ان کا میں اسٹاک ٹیکنگ نہیں کر رہا, میں ان کو یہ کارتے بلانچے آخری سوال صرف سن لے, میں ان کو کارتے بلانچے ان کو میں نہیں دے رہا ایک چھوٹ کہ انہوں نے ہر دور میں اچھا کیا ہے. انہوں نے بہت اچھے فیصلے بھی کیے ہیں اور باعث
شرمندگی فیصلے بھی کیے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو چونکہ یہ جو عدل کا ادارہ ہے یہ پاکستان کے قیام اور اس کی ریاست کا تیسرا ستون ہے, ناگزیر ستون ہے, اور اسی ستون کی بنیاد پر جو دستور کی بنیاد مہیا کی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے, وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے جس نے صوبائی اور مرکزی حکومت کے درمیان حکومتوں کے فیصلے کرنے ہیں, ان کے اختلافات کے فیصلے کرنے ہیں, فرد اور ریاست کے درمیان فیصلے کرنے ہیں, فرد اور فرد کے درمیان فیصلے کرنے ہیں. تو میں اللہ کی بارگاہ سے پیسمسٹ نہیں ہوں, میں پر امید ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے رحم فرمائیں گے اور پاکستان کے مقدر میں ایک بہت مضبوط پاکستان آئے گا, اچھے فیصلوں کے نتیجے میں, انڈیپینڈنٹ فیصلوں کے نتیجے میں. جی بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب, بہت شکریہ, آپ کے وقت ساتھ موجود تھے. بڑا ڈیٹیل گفتگو کی اکرم شیخ صاحب. میرے خیال سے بڑا کلیدی معاملہ ہے کسانوں کا جو اس وقت پنجاب میں بالخصوص چل رہا ہے. پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ. پلوشہ صاحبہ, پیپلز پارٹی ساری سیاست کسانوں پہ, ہاریوں پہ, اور ہمیشہ آپ ان کے حقوق کے امین رہے ہیں. یہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, آپ نے موجودہ حکومت بنوائی ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی تک اس طرح مطالبات سامنے نہیں رکھے گئے, اس طرح حکومت پہ دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ اس مسئلے کو حل کریں. دیکھیے جی, کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو اسمبلی کے سامنے, پنجاب اسمبلی کے سامنے کسانوں پر ایک تو تشدد کیا گیا, ڈنڈے مارے گئے اور پھر بہت سوں کو گرفتار کیا گیا. آج صبح میں نے خود اس پہ بیان دیا ہے چیئرمین صاحب کی اجازت سے اور ان سے بات کر کے. اب دیکھیے, ہم اس وقت تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے مسائل کو آپ حل کریں, اور ان کو جو ہے یہ جو ڈنڈے مارنے, اور کسانوں کو جب آپ ان ہاتھوں کو ڈنڈے ماریں گے جن ہاتھوں کا دیا ہم کھاتے ہیں یا ان کا اگایا ہم کھاتے ہیں, تو آپ خود سوچ لیجیے کہ کس قدر افسوسناک یہ کام ہوا ہے, عمل ہوا ہے. مجھے علم نہیں کہ اس کے پیچھے کل کس نے یہ حکم دیا کہ اگر کسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کو آپ اس طرح ان پہ تشدد کریں, ان کو ڈنڈے مارے, انہیں اٹھا کے 45 کے 50 جو میں نے کل دیکھے تھے فگرز, اب مجھے لیٹسٹ نہیں پتا, وہ کسان گرفتار کیے گئے. اور یہ وہی کام ہے جو کہ بھارت میں ہوا, جس کے نتیجے میں پھر ایک آپ نے دیکھا میرے خیال میں کچھ سال پہلے بھارت میں بہت بڑا پھر اس کا کسانوں کا دھرنا ہوا, اور بڑا وہ ایک سیاسی مسئلہ بنا, اور وہاں بھی اسی قسم کا تشدد ہوا. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی ہم اس معاملے کو ہم نے آج اسے بیان دیا ہے, ہم اس پہ ایک آدھ دن میں آفیشیل پوزیشن لیں گے, اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے معاملے حل کریں, ان کو بٹھائیں, ان کے ساتھ یہ جو ایک گندم امپورٹ ہوئی کس نے کی, کیسے ہوئی, اس پہ دیکھیے کوئی نہ کوئی ایک تو انکوائری ہونی چاہیے کس نے کی, اور جب آپ کے پاس سٹاکس موجود تھے تو کیا ضرورت تھی پرائیویٹ, آپ نے بزنس مین کو اجازت دی, آپ کے کریٹیکل, اور پھر اللہ کی طرف سے کراپ بھی اچھی ہو گئی. اب لہٰذا کسان جو پس رہا ہے اس کو آپ کوئی ریلیف دیں, اس کے بجائے اگر وہ ایک تو احتجاج کا جو ہم احتجاج کو ہضم کرنے کا ہم میں کمی ہے نا, احتجاج ہضم کرنا پڑتا ہے. احتجاج اگر کسان کرے ان کا حق ہے, آپ ان کو ڈنڈے ماریں, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. مریم نواز صاحبہ کو اس پر خود ذاتی جو ہے کوئی ایکشن لینا چاہیے. کس نے ان کو ڈنڈے مارے, کس نے ان پہ تشدد کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا, جس نے بھی دیا اس نے حکومت کے خلاف سازش کی, مریم نواز صاحبہ کی. اسی طرح میں نے پرسوں کے اجلاس میں یا کل کے اجلاس میں شاید میں نے یہ بات اٹھائی کل کے اجلاس میں کہ جس نے سولر پینل پر ٹیکس لگانے کا شوشہ چھوڑا, اور آپ نوٹ کیجئے, شاید آپ میری بات سے ایگری کریں یا شاید آپ میری بات سے متفق نہ بھی ہوں, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ تواتر سے ایک طرف سے یہ ایسی خبریں پھیلائی گئی ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن, جس سے لوگوں میں بے چینی پھیلی کہ سولر پینلز پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, جو آلریڈی 21 روپے پہ لے کے 70 پہ بیچ رہے ہیں اس کو 11 پہ, تاکہ لوگوں نے جو اثاثے بیچ کے یہ لگائے ہیں سورج کی انرجی سے بجلی پیدا کریں, پوری دنیا میں اس کو
सराहा जाता है। हमारे यहाँ उस पर भी लोग परेशान हाल बैठे कि हम सब कुछ बेच के लगा चुके। प्रोफेसर साहब उस पे ये भी एक साजिश है, इसको मैंने कहा ये भी एक साजिश है। नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इसलिए भी हुकूमत को इस बारे में थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि जो वजाहत जारी की गई, एक तरफ तो कहा गया कि जी कोई टैक्स जो है वो हम नहीं लगा रहे, लेकिन साथ ही कह दिया कि इसकी वजह से ₹1.90 जो है वो बोझ पड़ रहा है, जो सब्सिडी देनी पड़ती है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा, सोलर पैनल लगते रहे, तो ये ₹3 तक चला जाएगा। मकसद है फिर भी उसमें इशारा भी दे दिया कि हम ये टैक्स लगा भी सकते हैं। सोच मौजूद थी, यानी सोच एक मौजूद है वहाँ। इससे आगे जी मुझे पता चला है कि सोच नहीं, प्रपोजल था। आप अंदाजा कीजिए ये बाबू जो हैं ये कितना बड़ा काम कर जाते हैं, ये ऐसा काम कर जाते हैं कि सियासी हुकूमत की जो है बुनियादें हिला देते हैं। मैंने तो कल जो मेरी बसात में था, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ साजिश की गई है, इसको देखें किसने किया। ऑलरेडी आप एक चीज जो है ₹70 पे बेच रहे हैं, ₹21 पे आप ले रहे हैं, उसको भी आप 11 पे करेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना। जिन्होंने अपनी असासे बेच के मुझे पता है लोगों ने लगाया है लोग, अब आप उनको वो भी सूरज पे भी टैक्स लगा दें और अल्लाह की दी हुई हर नेमत पे टैक्स लगा दें। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। ये पीटीआई, पहले पीटीआई पर ही इल्ज़ाम था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अभी उन्होंने शिबली फराज साहब ने ऐलान किया कि जनाब हम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों से मुज़ाकरात पर आमादा हैं, लेकिन कुछ एतमाद की बहाली के लिए CBMs होने चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, मुकदमात के फ़ैसले जल्द किए जाएं जो ट्रिब्यूनल में मुकदमात हैं। अब हुकूमत के बहुत सारे वज़राए कराम ने शुरू कर दिया, उसमें पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग भी शरीक हो गए। देखें जी ये तो NRO मांग रहे हैं, देखें जी अब ये झुक गए हैं फलाएँ। तो ये तो इसका मतलब है आप लोग भी नहीं चाहते या हुक्मरान जब इत्तेहाद नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों और मामला आगे बढ़े। देखिए मैं आपसे एक गुजारिश करूं, बसत एहतराम, जो पीटीआई के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बयानात जो दे रहे हैं, उसमें पहले शहरियार अफरीदी साहब ने 2 मुख्तदिर पोस्ट का नाम लिया, DGI से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हम इनसे बात करेंगे। उसके बाद आप देखिए शिबली फराज साहब ने कहा हम सबसे करेंगे, फिर अंदर से इमरान खान साहब कहते हम तो किसी से नहीं करेंगे। लेकिन जो अगर हम तवातर से देखें, मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी अपनी इस बारे में तज्जिया है, कि वो करना तो चाहते हैं मुज़ाकरात, लेकिन सियासी हुकूमत से नहीं। वो सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात वो पता नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भाम नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां से कुछ रिलीफ मिले। देखिए जब तक इमरान खान साहब को रिलीफ, उसको NRO, जो वो खुद कहते थे NRO, इसीलिए उसको NRO अब कहा जा रहा है। जाहिर है ये सियासत है, इसमें ये होता है क्योंकि उन्होंने ये ताने बहुत दफा दिए। उनको रिलीफ अगर मिलेगी, वो बाहर आएंगे तो उनकी जो पार्टी है उसकी किसी भी तहरीक में कोई जान पड़ेगी। जब तक वो अंदर हैं, आप देख लीजिए, हालांकि जब वो बाहर भी थे, लॉन्ग मार्च हुई, ऐसी कोई सड़क पे गर्मी पैदा नहीं हुई जो हम किसी बड़ी जानदार तहरीक में देखते हैं। तो लिहाजा वो चाहते हैं, जाहिर है कि वो बाहर आए, लेकिन वो एक मुख्तदिर हलकों से मुज़ाकरात चाहते हैं और रिलीफ चाहते हैं। इसका और कोई मेरे हिसाब कोई, हमने तो बहुत दफा कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर साहब ने अपने खिताब में कहा, तो वो आपने देखा किस कदर वहाँ घटिया नारेबाजी हुई। तो बाजे बजाए नहीं होता, मुज़ाकरात करने वाले ऐसे थोड़ी करते हैं, मुज़ाकरात करने वाले थोड़ा ठीक। बहुत शुक्रिया परवेशा खान साहिबा आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे। ये जो गंदम का मामला चल रहा है, इस पे हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन साहब ने। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल साहब, इत्तलात ये हैं कि अब जो गंदम की ख़रीदारी है और इससे पहले जो गंदम इंपोर्ट की गई उस पर कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील होगी, लेकिन मामला ये है जो पहले हुआ सो हो गया। किसान सड़कों पे हैं, गंदम खुली पड़ी है,
हुकूमत अभी तक कोई पॉलिसी मुरतब नहीं कर सकी है, ये कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए टाइम दिया। आज मैंने ये जो है ना, इसमें पंजाब असेंबली के फ्लोर पे ना, मैंने अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लेके आया था कि जी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जिसमें चारों सूबों के जो प्रोविंशियल फूड सेक्रेटरीज हैं वो उसका पार्ट है, और ये हाई पावर कमेटी है, और ये इसमें जो है हर सूरत में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो इम्पोर्ट इतनी बड़ी जो तादाद में जो इम्पोर्ट हुई है, जिससे फ्लडिंग हो गई हुई थी। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, ये ज़रूरी था कि इसमें ये ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ हो गई सो हो गई, कि आज दिस इज़ द हाई टाइम की चीज़ों को डिटरमिन होना चाहिए कि किसके फॉल्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हो। एक चीज़। दूसरा, जो किसान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस चीज़ को इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ कि इस वक्त किसान को है वो बुरे तरीके से हिट हुआ, और उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, जो क्लाइमेट चेंज है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसका पूरे पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है। उसकी वजह ये है कि आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो एंड ऑफ अप्रैल है, सुबह 1 मई है। तो होता ये था कि जब हम पिछले अदवार में जब प्रोक्योरमेंट किया करते थे तो इन दिनों में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री को भी क्रॉस किया होता, तो अच्छी खासी गर्मी होती थी। आज अनकॉल्ड फॉर रेनी सीजन दोबारा से स्टार्ट हुआ पड़ा है, और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है फूड, वो जो प्रोक्योरमेंट करता है वो 10% मॉइस्चर के साथ प्रोक्योरमेंट करता है। ये सेट पैटर्न है। इससे ज़्यादा मॉइस्चर के साथ अगर वो प्रोक्योरमेंट करेगा, और उसको आपको पता है कि इसको स्टोरेज करनी होती है और इसको पूरे एक सीजन के लिए स्टोर करना होता है, तो उसमें फंगस का अंदेशा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होते हैं कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, चंद एक जो ब्लैक शीप है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आप रिस्क पे होते हैं। तो कितना बड़ा ब्लंडर किस तरह कर सकते हैं कि 10% मॉइस्चर से ज़्यादा पे आप प्रोक्योरमेंट करने से दो चीज़ें हैं। एक तो 3900 रुपीज़ स्पोर्ट प्राइस है कि हम मतलब ये निकलेगा कि 3900 रुपये पे आपने पानी खरीदी है, और दूसरा ये कि भी उसको स्टोरेज में प्रॉब्लम्स आती है, फंगस लग जाती है। ये चैलेंजेस बिल्कुल हैं, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, मगर इसके बावजूद आज कैबिनेट मीटिंग भी थी और असेंबली में भी बड़ी हीटेड डिबेट 4 दिन तक चली। उसमें मैंने अपना आज वाइंड अप एज ए चार्ज मिनिस्टर मैंने किया था। उसमें बिल्कुल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि हर सूरत में गवर्नमेंट छोटे किसान की इस परेशानी के आलम में उसको अकेला नहीं छोड़ेगी। बिलाल साहब, एक तो ये जो कमेटी बनाई जाती है अमूमन मिट्टी डालने के लिए होती है। जो गंदम मंगवाई गई वो तो रिकॉर्ड पर होगा कि किसने तजवीज़ पेश की, समरी पेश की, किसने उसकी मंजूरी दी, वही मुजरम हैं। उनके सामने सारा कुछ होगा कि जी हमारे पास स्टॉक इतना मौजूद है। बम्पर क्रॉप जनवरी से लोग कह रहे थे कि जी इस दफ़ा बहुत अच्छी गंदम हो रही है, लोगों ने बहुत ज़ौक़ शौक़ से काश्त की है। एक तो कमेटी बनाने का लोग यही समझ रहे हैं कि आखिर इबहाम क्या है कि जिन लोगों के दस्तखत मौजूद होंगे, जिन्होंने मंजूरी दी होगी, उनको पकड़ें और उनको सज़ा दें, ताकि आइंदा ये जरूरत कोई ना कहे कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के लिए हम मिन्नतें कर रहे हैं और 1 अरब डॉलर की हमने गंदम मंगवा ली। लेकिन दूसरा जो मसला किसान का इशू है वो ये है कि आप गवर्नमेंट अगर उसके पास गोदाम मौजूद नहीं है, ख़रीदने की वो नहीं है, तो आप फ्लोर मिलों को क्यों पाबंद नहीं करते? जिस तरह शुगर मिलों को पाबंद किया जाता है कि वो गन्ना ख़रीदें, फ्लोर मिलों को पाबंद करें कि वो जो गवर्नमेंट से फिर लेते हैं और उसमें भी फिर घपले होते हैं, वो डायरेक्ट ख़रीदें लेकिन कीमत वही दें। अब इस वक्त सूरत हाल ये है देहातों में कि 2800 रुपये, 2900 रुपये, 3000 रुपये लोग बेचने पर मजबूर हैं, और अगले साल यकीनी बात है कि किसान जो है गंदम काश्त नहीं करेगा। जी अरे भाई, मैं 2 सवाल हैं आपके। एक तो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने का आपने बात की, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आप ही के प्रोग्राम में आके जब ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा कि जी ये कमेटी खत्म होने के लिए नहीं बनी, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। और आज दिस इज द हाई टाइम कि अब हो जाना चाहिए कि एक्चुअल चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। दूसरी, आपने जो मुझे अभी बताया, बिल्कुल ये बड़ी वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन है कि हम ऑलरेडी, जब मुझे 1 महीना के करीब हो गया ये मिनिस्टर इंचार्ज बने होंगे फूड डिपार्टमेंट का, तो मैंने आते ही जो मुझे चीजें देखी थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बात सच है कि बम्पर क्रॉप है। तो और इस पे फौरी तौर पे जब पता चला था कि जी हमारे स्टॉक्स वगैरह इस वक्त 22-23 लाख कैरी फॉरवर्ड के साथ हम प्रोक्योरमेंट में जा रहे हैं। ये इतना बड़ी जो फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह सिंप्लीफाई करता हूँ कि 1 साल के लिए जो फूड डिपार्टमेंट अपनी रिलीजेस जो
जो पिछले साल उसने रिलीजेस की हैं उससे कहीं ज्यादा स्टॉक मौजूद है। तो इसके लिए ऑलरेडी मेरे पास वो मौजूद है, डेट भी मौजूद है और लेटर भी मौजूद है कि हम इनको बाउंड कर चुके हैं फ्लोर मिलों को, और इनके बाकायदा मॉनिटरिंग भी करें, और 4 लाख मैट्रिक टन तक हम इस वक्त तक प्रोक्योरमेंट फ्लोर मिलों से करवा चुके हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात आपके थ्रू मैं लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये सारा इशू है। तो ये है कि जब, क्योंकि मैं तीसरी मरतबा मिनिस्टर बना हूँ, तो पहले इस तरह के इशूज नहीं होते थे, क्योंकि मार्कअप जो है वो बहुत कम रेट होता था, 6% होता था। इस वक्त अब 24% पे आप इसकी जो है ना आपका इंटरेस्ट रेट है, और इसी इंटरेस्ट डाल लें और उसके बाद इसको अगर एक सीजन से दूसरे सीजन तक ले जाएं, तो अगर आप 100 अरब की गंदम जो 10 लाख मैट्रिक टन बनती है, यानी कई 100 अरब की जो गंदम फूड डिपार्टमेंट लेता है, तो जब आप उसको एंड पे जब उसको रिलीज कर रहे होते हैं तो वो 100 अरब जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका होता है 180 अरब में, मतलब करीब 80 अरब जो है वो 10 लाख मैट्रिक टन पे आपको इंटरेस्ट और इंसिडेंटल और सब कुछ देना पड़ता है। और अगर आप 40 लाख मैट्रिक टन करते हैं तो इसमें आप खुद समझते हैं कि कई 100 अरब रुपए इसमें इंजेक्ट हो जाते हैं। और ये सारे इंजेक्ट होने के बाद जो पते की बात मैं आपको करने लगा हूँ, 2 साइड हैं। एक ग्रोअर है जो बहुत मेहनत करके जो है ना वो गंदम उगाता है, वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसका भी ह्यू एंड क्राई आप तक और हम तक पहुंचता है कि जनाब 39 रुपए रेट है और हमने इतनी महंगी इनपुट्स दी हैं, हमने फर्टिलाइजर बहुत महंगी ली है, हमने पेस्टिसाइड बहुत महंगे ली है, डीजल बहुत महंगा लिया है, हमारा प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बहुत कम है। और दूसरी तरफ जो 50% लोग जिसको कंज्यूम करते हैं, जो अर्बन साइड में बैठे हुए हैं, जो बैग खरीदते हैं आटे का, वो भी शिकायत कर रहे होते हैं कि जी बैग। अच्छा बिलाल साहब ठीक है, लेकिन ब्रीफली ये बता दें जो फ्लोर मिलों को आपने पाबंद किया है उसके क्या कवायद ज़वाबित हैं? अर्ज कर लेते थे ना, तो वो पते की बात थी। इसमें ये है कि वो जब मैं बिल्कुल एंड कर रहा हूँ, इसमें जब दोनों साइड ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, चीफ मिनिस्टर इस पे ये कहती हैं कि आप बिलियन ऑफ रुपीज इंजेक्ट करवाते हैं डिपार्टमेंट में और दोनों साइडें सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी है इसमें करेक्शन का ये हाई टाइम है कि हमें पॉलिसी को करेक्ट करना चाहिए। तो उससे अब ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि इस वक्त जो ह्यू एंड क्राई है उनको भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको भी हर सूरत में बेल आउट पैकेज देंगे। जो छोटा किसान है जिसका डाटा हम इकट्ठा कर लिया हमने, उसकी जैसी मॉइस्चर लेवल ठीक होएगा उसकी प्रोक्योरमेंट भी करेंगे ताकि उसको रेट उसकी मेहनत का मुआवजा मिल जाए। और दूसरी साइड ठीक है बिलाल साहब, टाइम खत्म हो गया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए।